کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اپنے رشتہ داروں کی شکایت لے کے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنهم ویجہلون علی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے جو رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میری صلہ رحمی کا جواب وہ رشتہ داری توڑنے کی صورت میں دیتے ہیں، میں رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کی کوشش ہر جگہ توڑ کی ہوتی ہے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہوں اور ہمیشہ ان کا جواب میرے حسن سلوک کا وہ بدسلوکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں ان کے ساتھ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوں، ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میرا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم کہہ رہے ہو اگر ایسے ہی ہے تو تم اپنی اچھائی کے ذریعے سے دراصل ان کا منہ کالا کر رہے ہو، اپنی اچھائی کے ذریعے اللہ کے سامنے ان کا منہ کالا کر رہے ہو، اللہ کے ہاں اپنا درجہ اور ان کو کم درجہ کر رہے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا کیسا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے کہ میری حکم کو سامنے رکھ کے یہ چل رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے رویے کو دیکھ کے نہیں چل رہا، تو اللہ کو تجھ پہ ناز آتا ہے۔ اور اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب تک تو ایسا کرے گا تیری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوگا، اور اس فرشتے کا کام کیا ہوگا کہ دنیا کا کوئی کام تیرا نہ رکے، جہاں تیرا کام پھنسے وہ فرشتہ آ کے تیری مدد کرے۔ عموماً ہوتا ہے رشتہ داروں میں، لوگوں کے ساتھ سلوک میں، ہم اگلے بندے کا رویہ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا حکم دیکھ کے چلنا چاہیے، خاص طور سے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ کے حکم اللہ کے ہاں اس نیکی کا درجہ زیادہ ہے جس نیکی میں آپ کو یہ جواب ملے یا یہ ذہن ملے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور ایسی نیکی کا پھر رشتہ دار اگر جواب نہیں دے رہے تو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے کہ کیا مطلب، یعنی آپ کا کوئی بھی کام کبھی رکے گا نہیں، کبھی آپ کسی کام میں مایوسی کا شکار نہیں ہوگے، تب جبکہ ہر حال میں آپ صلہ رحمی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔